زمین کو ٹھیکے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا جائز ہے شرعاً؟ محترم ناظرین کرام، زمین کو ٹھیکے پر دینے کی بعض شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں جن سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ وہ صورتیں ٹھیکے پر زمین کو دینے کی جائز اور حلال نہیں ہیں۔ جاہلیت میں ان وجہوں پر، ان صورتوں پر زمین کو ٹھیکے پر لیا اور دیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے۔ ان میں سے ایک صورت ہے، زمین کا مالک اپنی زمین ٹھیکے پر دیتا ہے اور جس کو دیتا ہے اس کے ساتھ ٹھیکہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میری زمین میں سے جو ایکڑ نہر کے، کھالوں کے پانی کی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ ہیں ان کی پیداوار میری ہوگی، اور جو اس کے علاوہ ایکڑ ہیں ان کی پیداوار آپ کی ہوگی۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ٹھیکے پر زمین کو دینے کے حرام ہونے کی، منع ہونے کی یہ ہے، زمین کا مالک ٹھیکے پر دیتا ہے اپنی زمین اور طے کر لیتا ہے کاشت کرنے والے سے کہ اس زمین میں سے جتنی پیداوار حاصل ہوگی فی ایکڑ اتنی میری ہے اور باقی تیری ہے۔ وہ 10 من، 20 من، 30 من جتنی وہ طے کر لے اپنے لیے، اتنی میری پیداوار ہوگی اور جو باقی بچے گی وہ تیری ہوگی۔ یہ صورت بھی اسلام کے اندر حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک صورت حرام کی یہ بھی چلتی تھی جاہلیت میں، جس سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ زمین کا مالک وہ مزارع کو کہتا تھا آپ زمین کاشت کرو اور جو پیداوار آئے گی اس میں سے کچھ حصہ میں رکھوں گا، اور وہ حصہ متعین نہیں کرتا تھا، تو یہ صورت بھی حرام ہے۔ یہ تینوں صورتیں اگر عقل مند، شریعت پر نظر رکھنے والے لوگ باریکی سے غور کریں تو ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ان تمام صورتوں میں دھوکہ ہے، اور یہ صورتیں حلال نہیں ہو سکتی ٹھیکے کی۔ جبکہ زمین کو ٹھیکے پر دینا، پیسوں کے بدلے میں فی ایکڑ طے کر لینا کہ فی ایکڑ سالانہ اتنا ٹھیکہ میں نے لینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کتاب المساقات والمزارع، حدیث کا نمبر ہے 2346 اور 2347۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے میرے دو چچاؤں نے بیان کیا کہ انہم کانوا یکرون الارض علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ینبت علی الاربعاء او شیئا یستثنی صاحب الارض، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو جو کھالیوں پر اگتی تھی اس کے بدلے میں ٹھیکے پر دیتے تھے، اور زمین کا مالک کچھ چیز کو مستثنا کر لیتا تھا اس کے بدلے میں ٹھیکے پر دیتے تھے۔ تو فنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ میں نے رافع سے کہا فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، ہم اس کو درہم اور دیناروں کے بدلے میں، پیسوں کے بدلے میں، اس وقت درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، سونے چاندی کے بدلے میں یا درہم و دیناروں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر لینا دینا کیسا ہے؟ تو فقال رافع لیس بها باس بالدینار والدرہم، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ درہم اور دیناروں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دی جا سکتی ہے۔ اور حدیث کے ایک راوی ہیں لیث، وہ کہتے ہیں وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی ٹھیکے پر دینے سے منع فرمایا تھا، وہ ایسی صورت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز قرار نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کو خطرے میں ڈالنا اور کھلا ہوا واضح دھوکہ تھا۔ تو یہ جو صورت متعین پیسوں کے بدلے میں زمین کو ٹھیکے پر لینے اور دینے کی ہے، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر کی زندگی میں کرتے تھے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو کلپ چل رہا ہے اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کو احادیث کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکی، اگر وہ ان ساری احادیث کو جمع کر کے ان پر غور کرتے تو کبھی بھی یہ فتویٰ وہ صادر نہ کرتے جو ان کا کلپ چل رہا ہے۔ ان کا یہ کلپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث سے ٹکراتا ہے، اس لیے وہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔